کام مجھے مل گیا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر میں تجھے بخشنا نہ ہوتا اور کسی شخص کو بخشنا نہ ہوتا اس کو علم دین عطا ہی نہ کرتا، اس کو عالم ہی نہ بناتا۔ تو ان کو علم دین عطا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ بخشش کا ارادہ اور ان کو بڑا مرتبہ مقام دینے کا ارادہ ہے۔ اور باتیں اس کے اوپر بہت ساری آپ دیکھیں نا، کلیوبی ہے، امام شہاب الدین کلیوبی رحمۃ اللہ علیہ کلیوبی ہے، بڑی بہترین حکایات ہیں۔ اس میں فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا سارے حضور علیہ السلام کے سامنے آ رہے ہوں گے اور حضور علیہ السلام اپنے رحمت والے ہاتھوں کے ساتھ ایک برتن ہوگا پانی بھر کے حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے امتیوں کو۔ کتنے خوش نصیب وہ امتی ہوں گے جو آئیں گے اور آپ کے ہاتھ سے وہ جام پی رہے ہوں گے۔ ایمان سے بتائیں کسی کا مرشد جس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ زیادہ پیار کرنے والا ہو یا مرشد ہو یا باپ محبت کے ساتھ بیٹے کو دے دے، مرشد مرید کو دے دے، استاد شاگرد کو پانی دے دے، خود پیش کر دے تو اس کے دل کی چاہت اور خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر جس کو امام الانبیاء اپنے ہاتھ کے ساتھ اور اس برتن میں پانی حوض کوثر کا پلا رہے ہوں گے تو پھر کتنی اس وقت کیفیت کیا ہوگی، اس وقت ایمان کتنا تازہ ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آگے کی بات سنیں جو اس سے بھی زیادہ ایمان کو تازہ کرے گی۔ فرمایا پھر وہ آ جائیں گے جو مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ پڑھانے والے، الحمدللہ رب العالمین قرآن پڑھانے والے، دین کا علم پڑھانے والے۔ پھر وہ سامنے آئے گا عالم دین جس نے زندگی بھر دین کی خدمت کی۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں جو برتن ہوگا آپ اس کو ایک طرف رکھ کے پھر اپنے ہاتھ سے اس طرح بھر کے نا اس کے منہ کے اندر ڈالنا۔ کس کو؟ جس نے زندگی بھر علم سیکھا اور آگے سکھاتا رہا۔ میں کہتا ہوں نورانی قاعدے سے لے کر اوپر تک جس نے تھوڑا زیادہ جتنی کوشش ماں باپ نے کی ہے، ماں باپ بھی خوش نصیب ہے، اولاد بھی خوش نصیب ہے جو دین کا علم سیکھنے والے ہیں۔ اپنے مقدر پر ناز کرو، اپنے نصیب پر، اور بڑھاپے کو نہ دیکھو، اپنی عمر کو نہ دیکھو۔ آج ایک ایک حرف بھی سیکھنا چاہتے ہو سیکھنا شروع کر دو، انشاءاللہ قیامت میں میرے محبوب کے ہاتھ سے پھر جام آپ کو ملیں گے۔ تو حوصلہ تو بڑھاؤ۔ عمر پھر یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی ٹانگیں ہیں یا نہیں، پھر وہ مقام دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ اتنا پھر عزت دیتا ہے، ٹانگوں والا بھی ترستے رہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ذات کہیں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی نہیں ہے، ایک حدیث مبارکہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی حدیث بھی نہیں ہے جہاں یہ لکھا ہو کہ بچہ تو پڑھ سکتا ہے، نوجوان نہیں سیکھ سکتا قرآن۔ اچھا نوجوان تو سیکھ سکتا ہے، بوڑھا بزرگ نہیں سیکھ سکتا۔ ایک نمبردار صاحب عصر کے بعد پڑھنے آتے ہیں، شوگر کا مریض بھی ہے، گردے میں بھی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی میں اس کے جذبے اور ہمت کو سلام کرتا ہوں۔ وہ روزانہ آگے آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، ایک ایک لفظ سیکھتے سیکھتے، سخت تکلیف کے باوجود بھی بندہ روزانہ آتا ہے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ ایک ایک لفظ یاد کرتا ہے۔ 2 دن بعد کا 3 دن بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے جذبے اور ہمت کو سلام ہے۔ کل جب قیامت میں لائن میں کھڑا ہوگا حضور نے بھی آگے بلا کے پھر نوازنا، فرمایا تجھے پانی پلاتا ہوں، پھر آگے آ جا، تو میرا دین سیکھتا رہا، تو نے بڑھاپے کو نہیں دیکھا، تکلیف کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، تو میرے دین کے ساتھ اس طرح تھا، پھر آگے آ تجھے نوازوں۔ تو اس لیے یہ زندگی کا ایک بار جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت سمجھے، ایک ایک مسئلہ، ایک حدیث مبارکہ، ایک آیت آج سیکھنا شروع کر دے، انشاءاللہ جب قیامت کے دن۔ فرمایا یہ جو پڑھنے والوں کا مقام ابھی تک جو والدین ہیں، فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسا تاج حافظ قرآن کے والد کے سر پر رکھے گا۔ فرمایا اس طرح جس طرح سورج کسی کے گھر اتر رہا ہے، اتنی روشن اور چمکدار، سبحان اللہ، سارے لوگ حیران اور تعجب کے اندر دیکھ رہے ہوں گے یا اللہ یہ کون ہے، اس کا مرتبہ مقام کیا ہے جس کے سر کے اوپر اتنا خوبصورت تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حافظ قرآن کا والد ہے جس نے دنیا کے اندر پہلی فرصت کے اندر اس نے کہا باقی بیٹا سب کچھ بعد میں کرنا، دنیاوی کام کاروبار سارے پڑھائی سب کچھ بعد میں، پہلے جا رب کا قرآن پڑھو، قرآن کو سینے کے ساتھ لگا۔ جس نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، اللہ کے بندو جس کے باپ کے سر پر اتنا خوبصورت تاج ہے کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ، خود اس کا مرتبہ مقام کتنا ہوگا، اور پھر اس ہستی کا مرتبہ مقام کتنا ہوگا جن کے قلب مبارک پر الحمد سے لے کر والناس تک 30 کے 30 پارے پورے اترے ہیں، اور پھر
ان ماں باپ کا کیا مرتبہ مقام ہوگا جس کی شکم اطہر کے اندر حضور علیہ السلام رہ گئے۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جانے، وقت کو غنیمت جانے، خود بھی دین کی طرف ہے اور اپنی اولادوں کو بھی دین کی طرف۔ یہ پہلے بھی ایک بات میں نے عرض کی تھی، ابھی پھر بھی عرض کر دیتا ہوں۔ تو کیا ہوا، ایک بیٹے کو پڑھا دیا، کافی پڑھا کے اس کے بعد ایک دن باپ بیچارہ مزدوری کرتا تھا، وہ آن پہنچا، بیٹا آیا بیٹھا تھا اور دوست تھے، چائے اس نے کہا اچھا میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ جب وہ اٹھا کے ادھر پہنچا ہے، دوست نے پوچھا یہ بابا جو آئے یہ کون ہے؟ اب وہ پڑھا لکھا بظاہر جس کی تربیت دینی نہیں تھی، دین نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے یہ ہمارا نوکر ہے۔ بیٹا باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ہمارا نوکر ہے۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے کہا بیٹا غلطی تیری نہیں، غلطی میری ہے، اگر میں نے تجھے دین پڑھایا ہوتا تو پھر آج یہ وقت مجھے دیکھنا نہ پڑتا، تجھے دین کا علم نہیں پڑھا، اس لیے یہ غلطی تیری نہیں، غلطی میری ہے۔ تو ایک باپ ہے، وہ کہتا ہے جی تیرے چہرے پر نحوست ٹپک رہی ہے، آگے سے کیا کہتا ہے بیٹا؟ وہ کہتا ہے تیرے چہرے پر نحوست ٹپک رہی ہے۔ ایک بیٹا باپ کو لٹا کر مار رہا تھا، اوپر چڑھ کے بیٹھا تھا، لوگوں نے کہا بدبخت تو اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، ابھی وہ بات چیت کر رہا تھا، اس کا باپ جو نیچے لیٹا ہوا تھا، اس نے کہا میں اپنے باپ کو ایسے لٹا کے مار رہا تھا، یہ مجھے لٹا کے مار رہا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو آج ہم نے دین نہ سکھایا تو اتنا مشکل وقت ہوگا، ہمارے ذہن دل دماغ بھی اس طرف نہیں جا سکتے۔ یہ فقط دین ہے روئے زمین پر جو اتنا ادب سکھاتا ہے، شادی شدہ اولاد بھی ہو، بچے بھی ہو، وہ بھی جھکا دیتا ہے ماں باپ کے ادب کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا علم سیکھنے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے اور ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔